الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسا کہ اب حضرات کے علم میں ہیں کہ سلسلہ اغلاط العوام کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، انہی میں سے مسئلہ نمبر 57۔ بعض جگہ مشہور ہے کہ اگر نماز کے اندر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے دے اور وہ امام مقتدی کا لقمہ قبول کر لے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھے۔ تو یہ بات محض بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر مقتدی لقمہ دے اور امام اس کو قبول کر لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 58۔ بعض عوام کو اس چیز کا پابند دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں آ کر پہلے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سنت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ عوام میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ بات، ایسی عادت، یہ بے اصل بات ہے۔ بندہ جب مسجد کے اندر آئے تو آ کر سنت پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ پہلے بیٹھنا پھر سنتیں پڑھنا، یہ عوام کے اندر عوام اس کو کوئی ضروری سمجھتی ہے، تو یہ بات بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے آئے جمعے کی تو فوراً آ کے، اگر بیان نہیں چل رہا، خطبہ نہیں ہو رہا، تو آ کر سنت ادا کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے بیٹھے پھر کھڑا ہو پھر سنت پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 59۔ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جب تک مرد حضرات جمعے کی نماز پڑھ کر گھر نہیں آ جائیں، جب تک عورت ظہر کی نماز اپنے گھر میں نہ پڑھے، یہ عوام میں مشہور ہے۔ تو یہ بات بے اصل ہے۔ مرد بھلے جمعے کی نماز پڑھنے جمعے کی نماز مردوں نے نہیں پڑھی ہوں، اگر ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو عورتیں ظہر کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مرد پہلے جمعہ پڑھ لیں پھر عورتیں ظہر کی نماز پڑھیں، یہ بے اصل بات ہے۔ مردوں نے جمعہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، جب اگر ٹائم داخل ہو گیا نماز ظہر کا تو عورتیں گھر میں ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔